بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب کا خوبصورت بیان۔ دوستو، اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بڑا شاندار اور انوکھا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ چلیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ شہنشاہ کائنات، مفخر موجودات، سرور دو عالم، روح دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ولادت باسعادت کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسائل تو بے شمار ہیں، کس کس چیز کو آدمی بیان کرے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت و ضلالت کو بیان کروں۔ دنیا تاریکی کے گڑھے میں پھنس کر غرق ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی، جانور ہے چلا گیا کھیت میں، اس کے تھن کاٹ دیے۔ اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی رہی۔ 63 برس۔ وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا۔ اللہ استغفر اللہ۔ اتنی بگڑی ہوئی تہذیب، انسانیت تباہ ہو گئی تھی، ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا، عمل نہ تھا، اخلاق نہ تھا، کردار نہ تھا، کوئی انسان کو جاننے والا نہ تھا۔ تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی۔ تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی۔ اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں پوچھوں گا کس جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا۔ اللہ اللہ۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے، کیا جرم کیا تھا۔ مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے، اسی کو کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا دستوں گریباں ہونے والے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ، دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگہبان بن گئے۔ سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر، دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی، دھمک اٹھی، ایک میزان میں آ گئی۔ اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی۔ گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی۔ وہی رواج، وہی رسم، وہی طریقہ کار، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. کوئی دور نہیں, کوئی جلوس نہیں, کوئی جشن نہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا, مگر کوئی جلوس نہیں. اللہ, کیا انداز ہے قاری صاحب. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں, کوئی جشن نہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں, کوئی جشن نہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلوس نہیں. علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلسہ جلوس نہیں. علامہ سید عبد القادر جیلانی پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 41 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کوئی جلسہ جلوس نہیں. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہندوستان کا بادشاہ ہے, اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے, ساری زندگی میں ایک رات بھی تہجد کی قضا نہیں ہوئی, مگر 12 ربیع الاول کا جلوس دلی کے بازار نے دیکھا نہیں, چاندنی چوک میں سے کبھی گزرا نہیں, خواجہ شمس الدین التمش کی زندگی میں نہیں گزرا, سلطان عالمگیر کی زندگی میں نہیں نکلا, ناصر الدین محمود کی زندگی میں نہیں نکلا, غیاث الدین بلبند کی زندگی میں جلوس نہیں نکلا. اور تمہیں آج بھی کی میں بات بتلاؤں, قائد اعظم کے ہوتے ہوئے پاکستان میں جلوس نہیں نکلا, خواجہ ناظم الدین کی حکومت میں 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا, ایوب خان کی حکومت کے موقع پر 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکلا, یحییٰ خان کی دور میں نہیں نکلا, یہ بھٹو نے شروع کیا, رضا الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی. تمہیں پتہ نہیں ہے یہ نبی کا جلوس نہیں ہے. چور جب چوری کرتا ہے کتوں کو ٹکڑا ڈالا کرتے ہیں, یہ بھونکے نہ, تمہیں تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. تماشے میں لگا کر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. تم جتنے ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے ہو, خانے خدا میں بیٹھے ہو, قبلہ رخ منہ کیے بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, ایمانداری اور جلوس نبی کا اور گانے کنجریوں کے, اندازہ لگا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا مذاق نہ اڑاؤ, تماشا نہ بناؤ, کہیں تم ڈوب کے مرو, تماشا دنیا دیکھے. دیکھنا تو صحیح. کنجروں کے گانے, کنجریوں کے گانے, ملنگوں کے گانے, ملنگڑیوں کے گانے, جلوس اس ذات پاک کا جس کو اللہ پاک نے عرش عظیم پہ تشریف لے جاتے وقت جوتے اتارنے کا بھی حکم نہ دیا. اس نبی کا جلوس, تم درود پاک پڑھو, تم قرآن پاک کی تلاوت کرو, تم اللہ اللہ کرتے چلو, تم استغفار کرتے چلو, اصل میں تم جان کے نہیں کرتے. اگر تم یوں کرو گے تو پھر یہ للے تڑلے تمہارے قریب آئیں گے کیسے؟ یہ چرسی, یہ فمی, یہ بھنگی, یہ شرابی آئیں گے کیسے؟ نت نئے پروگرام ہے, نت نئی دنیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, بنسری کی کانوں میں آواز آئی, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں کی پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی, دور تک تو تشریف لے گئے. اس کے بعد فرمایا اے انس, وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا, یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں. صحابی سے پوچھا, صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی, آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے.
ایسے لوگوں کو نکل جایا کرے. استغفر اللہ. ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے, چندے ہو رہے ہیں, مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں. 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی, 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی. اور کملے 1 روپیے نال تے پالش جُتی دی کر کے دیندا تو جنت دیندا پہ ایڈی سستی. گنڈا دا پا دیکھو کی ہے, آٹے دا کی ہے, لکڑ دا کی ہے, تو جنت ایڈی سستی. ایڈی سستی. مولوی صاحب جدو جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت دی قیمت دا. تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا. احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے. پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا, پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے, سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا, اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کے جنت کو حاصل کیا ہے. تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا, 1 روپے میں جنت بیچ رہا. اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے. وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا, کوئی اور مہینہ کرتا, اور وفات کا کوئی اور دن, کوئی اور تاریخ ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی, اور مہینہ وہی, اور وفات کا بھی وہی. اللہ اللہ. عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی, بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو, اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو. اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے, جشن بنائیں گے, جلوس نکالا کریں گے. اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا. اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا, ان کو تباہ کرے گا, تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی. اللہ سبحان, آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی. کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی, اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا. پیدا ہونے سے پہلے ہی لاوارث, شکم مادر میں ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے. اللہ اللہ. حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا. حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں, میں تو بہت پریشان ہوں. حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے, اور قریش کی بیٹی, قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے, لیکن عطر لگاتی ہے. مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا. ابھی اسلام نہیں آیا, قرآن نہیں آیا, ایمان نبی نہیں آیا, ایمان نہیں آیا, مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے. اور نبی کے ماننے والوں, اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں, زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں, شرم کرو, سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے. حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں, حیران ہوں, کیا کروں. حضرت کے دادی نے جواب دیا
تو پوچھ لیتی, تو نے کیوں نہ پوچھ لیا. اللہ اکبر. حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو, میں تجھے کیا بتاؤں, میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا, کئی مرتبہ بلایا. جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینہ پسینہ ہو جاتی ہوں. پسینہ پسینہ ہو جاتی. اللہ اللہ. مجھ پہ اتنا رو پڑ جاتا ہے, میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی. اتنی چمک ہے, اتنی دھمک ہے, اتنا جلال ہے, اتنا روب ہے. بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی, بول نہیں سکتی. عورت ساتھ ہوں, میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو. تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو. حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے, تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے, تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں, باہر رہتا ہوں. سارے مکے نے میرا سر کھا لیا, مجھے تنگ کرتے ہیں. گلی والے پوچھتے ہیں, محلے والے پوچھتے ہیں, مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں, کیا جواب دوں, پریشان رہتا ہوں. پریشان رہتا ہوں. اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں, یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے, جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے, وہاں بھی مہک ہے. جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے, جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے. جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے, جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے. اللہ. قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر. اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں, یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے. کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں, یمن کا نہیں, شام کا نہیں, فلسطین کا نہیں, قرب و جوار کا نہیں, عام عطر نہیں, کوئی خاص خوشبو ہے. عام عطر نہیں, کوئی خاص خوشبو ہے. حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو. عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی, آمنہ بیٹی ادھر آؤ. آمنہ بیٹی ادھر آؤ. تشریف لے آئی. اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی, قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں. آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں, مائیوں میں, زنانیوں میں, مذکورات میں, خواتین میں, تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی. آمنہ پسند آ گئی. سبحان اللہ. ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے ہیں بڑے مزے آ گئے. آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی. آمنہ وہ ہے جس پر خدا کی نظر پڑی. سبحان اللہ. نہ ایسا نبی آنا, نہ ایسی مائی آنی, نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے. پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے. بے شک. یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا, کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو. بے شک. ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا, جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں. مائی کے مقابلے کی کائنات میں کوئی مائی نہیں. عبد المطلب نے بلا لیا, تشریف لے آئی, ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں, خانہ کعبے کا متولی ہوں, سردار ہوں قریش کا, چودھری ہوں, عزت والا ہوں, آبرو والا ہوں, حسب نسب والا ہوں.
بے شک پر نے کہا ابا پر کا کیا مطلب کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ یہ تو کہاں سے اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں. اللہ میں ساری زندگی میں کبھی مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں, مجھے کسی نے دیا نہیں, مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں, میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں, میں بازار کبھی گئی نہیں, میں منڈی کبھی گئی نہیں, مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا, مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا, میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا, میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں, مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں. پر ابا ایک بات بتاتی ہوں, نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا. ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. آنے والے مہمان کی برکت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی, اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے. کچھ اور بتاؤ تو دیوانی کہو. فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے, اللہ سبحان اللہ. یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے, جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہے. کیوں نہ ہو, اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شرازہ بندی کا, بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی, تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی. فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے, قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا. کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا. سوچو ذرا, نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشائیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے, تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ یہ کبھی سلام آئی. ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی, جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی. ایران کی آگ بجھ گئی, تیری آگ آج تک نہیں بجھی. ایران کی آگ بجھ گئی, تیری آگ آج کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ اکبر, گھر میں رہتی ہے. ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی, ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا. ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے. فوج لے کر آ گیا بیت اللہ کو گرانے. عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے, یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے. اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے, اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو, حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے. انہوں نے فرمایا تو اونٹ میرا مال ہے اس لیے میں اس کی بات کرتا ہوں, یہ تیرا غلط خیال, کعبہ میرا نہیں, کعبہ کسی اور کا ہے. کعبہ میرا نہیں, کعبہ کسی اور کا. اسی کو کہنے لگا کرے گا فکر, کرے گا فکر اپنے گھر کی, جو اس گھر کا مالک ہے, جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرہ بر کا مالک
मालिक है। جو اس گھر کا مالک ہے وہ میں نہیں ہوں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے، یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر میں۔ سیدھے آمنہ خاتون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے لگے چل بیٹی بیت اللہ میں دعا مانگی جنابی آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر، یا لشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، دعا مانگ رہی ہے، آواز آئی آمنہ میں ان قریش کے سرداروں کو نہیں جانتا، مجھے مکے والوں سے کوئی واسطہ نہیں، فرمایا مجھے اپنے کبریائی کی قسم اے آمنہ تیرے پیٹ میں جو اس وقت ہے اس کالی کملی والے کی صورت کی قسم، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بشویم دہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کی عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے، پاکیزہ نام مقدس نام۔ خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں محمد صلی اللہ فرما لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، صافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں، غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ، یتیم پیدا ہو ناز نہ کیا کرو، نخرے نہ کیا کرو، اللہ نے جو دولت دی ہے، جوانی دی ہے، کاروبار دیا ہے، سبحان اللہ۔ دکان پہ بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کیا کر، مالک یہ سب تیرا کرم ہے، اکڑا نہ کر۔ ہاں وہ بڑا بے نیاز ہے، اس نے کروڑوں پتی لوگوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے۔ دیکھا شہنشاہ ایران کا حال، کتنے بڑے ملک کا حکمران، نسلی بادشاہ، نسلی بادشاہ، نسلی زمین نہ ملی کہیں ٹھکانہ کرنے کو، امریکہ نے جواب دے دیا، فرانس نے جواب دے دیا، بالآخر ملکہ فوزیہ جس عورت کو طلاق دے کر ایک عرصے سے دھکا دے دیا تھا، وہ جرمنی کے پردے پہ ناچ رہی تھی، وہاں جا کر خدا کا واسطہ دیا، مصر کی سرزمین میں دفن ہوا، دفن ہونے کے لیے ایران میں قبر کی جگہ نہ ملی۔ اللہ تجھے کیا معلوم ہے تیرا میرا آخری وقت کس حالت میں ہوگا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں،
نبی کی آمد ہو رہی ہے، سب کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں نہ مجھے متلی ہوئی، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی، نہ درد ہوا۔ یوں فرماتی ہے ادھر حضور دنیا میں تشریف لائے، اتنا چاندنا اور اتنی روشنی ہوئی، اتنا اجالا ہوا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے محل دیکھ لیے۔ عام مورخین کہتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ اس رات کو سرکار کے گھر میں چراغ نہ تھا، تیل کے پیسے نہ تھے۔ میرا دل یہ بات تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں، جس زمین پہ، جس جگہ پہ دو جہان کی دولت آفتاب نبوت طلوع ہو رہا ہو، وہاں چراغوں کا اور بتیوں کا کیا کام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے جس زمین پہ حضور نے قدم رکھے وہ ساری زمین کی سردار۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پیدا ہوئے، آپ کو پتہ نہیں یہ عورتوں کے مطلب کا مسئلہ ہے، اللہ، عورتیں بڑی دھیان لگاتی ہیں کہ بھئی لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی، دائی بتائے، کوئی اور بولے جلدی، اس کو بڑی جلدی شرم کی ماری بولتی نہیں، بڑی جلدی ہوتی ہے کہ مجھے پتا چلے لڑکا ہوا کہ لڑکی۔ اور پھر عرب کا ملک جہاں لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، لڑکوں کو سنبھالتے ہو، اور پھر یتیم بیوہ تو ہر تنگ چاہتی ہے، یا اللہ کوئی بچہ دیو جس کو اپنے سر پہ بٹھا کر یوں کہوں یہ میرا وارث ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب میں نے یوں نظر ڈالی، اللہ غنی میں حیران ہو گئی، ادھر دنیا میں تشریف لائے، ادھر مالک کی کائنات کی پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سجدہ کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا لوگوں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر، ساری قبروں سے ہٹا کر، سارے مزاروں سے ہٹا کر، سارے بتوں سے ہٹا کر، سارے مندروں سے ہٹا کر، سارے گرجوں سے ہٹا کر، ساری دنیا چھڑا کر ایک پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں۔ ایک پروردگار عالم کی چوکھٹ پہ سر جھکانے آیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ یوں آسمان کی طرف دیکھا اور اس شہادت کی انگلی کا یوں اشارہ کیا، گویا یہ بتایا ہے کہ میں تو اس ایک کے ماننے والا ہوں، میں تو اس ایک کو ہی مانوں گا، اسی کو منواؤں گا۔ سوال ہوا حضرت کی پرورش کا، رواج تھا کہ دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ زبان صاف سیکھے۔ جہاں بھی اب اپنے مزاج کی بات ہے، سارا جہان کہتا ہے کہ دائیاں آتی رہی جاتی رہی، آتی رہی جاتی رہی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا نہیں، یتیم سمجھ کے لیا نہیں۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں انہوں نے حضور کو نہیں لیا بلکہ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ حضور نے ان کو پسند کیا ہی نہیں۔ وہ کون ہوتی تھی لینے والی؟ میرے آقا نے ان کو پسند نہیں کیا۔ اور پھر جس کی امانت ہے دوسرے کو کیوں ملے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جائے؟ سبحان اللہ۔ آئی ہے پیچھے سے حلیمہ، اللہ اکبر۔ وہ مکے سے جتنی دائیاں واپس آئی کہنے لگی سارے بچے اٹھا لائی ہو، کچھ چھوڑ کے بھی آئیے، کہا تھا مجھ غریب کے لیے بھی؟ کوئی نہیں، بس ایک یتیم ہے مکے میں، اس کا ابا کوئی نہیں، نہ انعام ملے نہ اکرام ملے، غریب گھرانہ ہے۔ کہنے لگی چلو دیکھ کے تو آؤں، رنگ ڈھنگ تو دیکھوں کیسا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے پوچھا من دخل باب، کون ہے؟ جواب ملا انا حلیمہ، میں حلیمہ ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ادھر حلیمہ کا نام سنا، ادھر محبوب دو عالم نے مسکرا دیا۔ محبوب دو عالم نے مسکرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چٹکی چادر اڑا رکھی ہے، ڈھانپ دیا ہے۔ حلیمہ آئی، آمنہ میں نے سنا ہے کوئی بچہ ہے تیرا؟ کہ ہاں ہے۔ یتیم ہے؟ کہ ہاں یتیم ہے۔ غریب گھر ہے؟ کہ ہاں غریب گھر ہے۔ کہنے لگی جاؤں تو لے کے خالی، تو میں واسطے جانے سے رہی،
ذرا دکھا تو صحیح، بچہ تو دکھا. یوں چٹی چادر ہٹائی ہے چہرے انور سے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. بلا حلیمہ کی آنکھ لگا لشکارا حسن کا، چندیا گئی آنکھیں، چندیا گئی آنکھیں. بے ساختہ حلیمہ کہنے لگی آمنہ ماشاءاللہ نظر نہ لگے، میری ان آنکھوں نے آج تک ایسا بچہ دیکھا نہیں، میری آنکھوں نے اتنا حسین نہیں دیکھا. حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں پر ایسا حسن نہیں. رات سے جب سے میرے گھر میں پیدا ہوا چراغوں کا کام نہیں، سورج نکلا ہوا میرے گھر میں. سورج نکلا ہوا ہے. ادھر حلیمہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا، ادھر آمنہ نے کہا میں نے نہیں دیکھا. جبریل امیل پاس کھڑے تھے، کہنے لگے او حلیمہ او آمنہ تم نے مکے کے بچے دیکھے ہوں گے، تم نے قریش کے بچے دیکھے ہوں گے، حلیمہ تو نے بنو سعد کے بچے دیکھے ہوں گے. میں مشرق میں چکر لگاتا ہوں، مغرب میں پھرتا ہوں، شمال میں پھرتا ہوں، جنوب میں پھرتا ہوں. آفاق ہا گردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. او آمنہ حلیمہ مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا. جبریل کی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ. آواز آئی او جبریل تو دیکھتا تو تب جب میں نے ایسی صورت والا پیدا کیا ہو. میں نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، ایک الگ صورت سنبھال کے رکھی تھی. سبحان اللہ. دیکھو اس کی بے نیازی، تھوڑا سا غور کرو گے تو لطف آئے گا. اگر حضرت کے ماں باپ زندہ رہتے تو لوگ کہتے کہ وہ بھی تو ایسی شکل والا ہے، دوسرا بھائی بھی یا بہن بھی. اللہ میاں پہلے تو ایسی صورت والا کوئی نہیں بھیجا، اب تو آیا کریں گے نا. فرمایا نہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ ایک صورت ڈال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. یہ ایک صورت ڈھال کے میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بیان تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. میرے پیارے دوستو یہ تھا حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت بیان. دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 ربیع الاول کے جلوس کے بارے میں شروع میں بتایا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس حضور اکرم سے لے کر کے اور آج تک نہیں منع تھا، لیکن یہ بھٹو نے شروع کیا اور ضیاء الحق نے آگے بڑھ کر اس کی تکمیل کی تھی. دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں یعنی حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو حضرت آمنہ کے بدن سے ایسی خوشبو پھوٹا کرتی تھی کہ تمام گھر، تمام محلہ، تمام گلی، تمام مکہ اس سے معطر ہو جاتا تھا. تو حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا کو بلا کر کہا کہ آمنہ جو یہ بیوہ ہے اور پیٹ سے بھی ہے اور عطر استعمال کرتی ہے، مجھے تو اپنی عزت کا بڑا خیال ہے. لہذا حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا اور پوچھا کہ آمنہ بیٹی تم جانتی ہو میں چودھری ہوں اور بیت اللہ کا میں متولی ہوں، لیکن عزت دار آدمی ہوں، لیکن پھر کہنے لگی ابا لیکن کیا؟ لیکن بیٹی یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم عطر منگاتی ہو یہ کہاں سے منگاتی ہو؟ اور میں جانتا ہوں یہ کوئی ایسا ویسا عطر نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی خوشبو نہیں، یہ کوئی عام خوشبو نہیں، کوئی خاص عطر ہے. تو حضرت آمنہ رونے لگی اور کہا ابا جان میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہ عطر خریدا، نہ مجھے کسی سہیلی نے لا کر کے دیا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے اچھے ماڑے عطر کی پہچان ہے، لیکن ہاں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. تو میرے پیارے دوستو یہ بہت شاندار بیان تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں کتنے اچھے اور شاندار انداز میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. آپ کو یہ بیان کیسا لگا دوستو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتایا کریں. ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید اور خوبصورت بیانات آئندہ بھی آپ کے سامنے آتے رہیں. چلیے ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر کسی نئے بیان کے ساتھ. جب تک یہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.